تک ہم نے رفع دین پر سیاستہ سے الحمدللہ ترمذی شریف کی حدیث شریف بیان فرمائی اور اس پر کیے جانے والے اعتراض کا مدلل جواب دیا اور اس کو صحیح ثابت کیا. پھر ابو داؤد شریف کی روایت پیش کی گئی. ترمذی شریف سے ایک حدیث شریف آپ کو ترک رفع دین پر صحیح روایت پیش کی ہے کہ حضور نماز میں صرف شروع میں ایک بار رفع دین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے تھے. پھر ابو داؤد شریف سے 4 سے 5 حدیث شریف آپ کو پیش کیے اور اس پر جو ایک حدیث شریف پر جو ایک اعتراض تھا حضرت ابو داؤد کی جو جرح تھی اس کا بھی مدلل جواب دیا کہ امام ابو داؤد نے اپنی اس جرح سے رجوع کر لیا تھا. اس 4 حدیث شریف سے بھی معلوم چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں صرف ایک بار رفع دین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع دین نہیں کرتے تھے. پھر اس کے بعد سنن نسائی شریف سے 2 حدیث شریف آپ کو بیان کی گئی جس میں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں ایک بار رفع دین کرتے تھے، اس کے علاوہ نہیں کرتے تھے. الحمدللہ ماشاء اللہ. آ جائیے مسند احمد بن حنبل سے آپ کو حوالہ پیش کرتے ہیں. یہ مسند احمد بن حنبل ہے امام بخاری کے استاد. ٹھیک ہے، آج انشاءاللہ امام بخاری کے استادوں کی کتاب سے پیش کیا جائے گا. اب تک تو شاگردوں کی کتاب سے حدیث پیش کی گئی، اب امام ابن ابی شیبہ بھی امام مسلم اور امام بخاری کے استاد ہیں. امام ابن ابی شیبہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی بخاری شریف میں تقریباً 30 سے زیادہ حدیث شریف کو نقل فرمائے ہیں اور اسی امام ابن ابی شیبہ سے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے حدیث کی شروعات ہی انہی سے کرتے ہیں. پہلی حدیث ہی امام ابن ابی شیبہ سے نقل کیے ہیں اور اپنی صحیح مسلم میں تقریباً 1500 سے زیادہ حدیث شریف امام ابن ابی شیبہ سے امام مسلم نقل فرمائے ہیں. اور یہ امام احمد بن حنبل کی بہت ہی مستند و معتبر کتاب ہے مسند احمد بن حنبل. اس کا پیج نمبر ہے 542 اور اس کا حدیث نمبر ہے 3681. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث شریف روایت فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز نہ پڑھاؤں؟ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ کیا میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز نہ پڑھاؤں؟ اور یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود فقیہ صحابی ہے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا. آج جو لوگ رفع دین کی حدیث پیش کرتے ہیں اور ہم کو بتاتے ہیں کہ مالک بن حویرث کی حدیث شریف ہے، وہ 9 ہجری میں ایمان لائے اور 10 دن حضور کے ساتھ رہے اور وہ رفع دین کی حدیث بتا رہے ہیں. حضرت وائل بن حجر وہ بھی دیہات میں رہتے تھے، وہ بھی 9 سے 10 ہجری میں ایمان لائے اور وہ بھی ایک دن حضور کے ساتھ آئے، نماز پڑھے اور پھر چلے گئے. تو یہ ہم سے ان صحابی کی روایت پیش کرتے ہیں جو 9 ہجری یا 10 ہجری میں ایمان لائے اور پھر کوئی 10 دن حضور کے ساتھ اپنی زندگی گزارے ہیں اور کوئی ایک دن، اور ان کی حدیث کو وہ پکڑ کر رفع دین کرتے ہیں. ہم الحمدللہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کر رہے ہیں جنہوں نے حضور کے ساتھ 13 سال زندگی گزاری الحمدللہ. اور جب حضور نے اعلان نبوت کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا جب آپ نے اعلان فرمایا، اس کے بعد 8ویں شخص حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا. کون ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود؟ 8ویں شخص ہے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پوری زندگی حضور کے ساتھ آپ پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری مثال مبارک تک آپ کے ساتھ رہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں جو باہر سے صحابہ اکرام آیا کرتے تھے گاؤں دیہات سے، وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو حضور کے ساتھ اتنا کثرت سے رہتا ہوا دیکھ آپ کو اہل بیت سمجھا کرتے تھے کہ یہ حضور کے اہل بیت میں سے ہے. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی شان تو آپ کو پہلی کلاسز میں بتائی گئی، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ اگر تم کو قرآن کا علم سیکھنا ہے، اگر تم کو قرآن کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو 3 صحابی کا نام لیتے ہیں جس میں سے ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود کا نام لیتے ہیں کہ تم قرآن حضرت عبداللہ ابن مسعود سے سیکھو. ٹھیک ہے، آپ فقیہ صحابی ہیں، آپ 9 ہجری میں ایمان نہیں لائے اور آپ 10 دن آپ کے ساتھ نہیں رہے. آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود 10 ہجری میں ایمان نہیں لائے اور ایک دن آپ کے ساتھ صرف نماز نہیں پڑھے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود 8ویں شخص ہے جو حضور کے اعلان نبوت پر لبیک کہتے ہوئے ایمان قبول کیا اور پوری 13 سال آپ کے ساتھ رہے ہیں الحمدللہ. وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کیا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ پڑھاؤں؟ پھر آپ نماز پڑھاتے ہیں. حدیث شریف ہے کہ پھر انہوں نے نماز پڑھائی اور اس میں صرف ایک مرتبہ رفع دین کیا. کیا فرما رہے ہیں؟
امام احمد بن حنبل سند صحیح کے ساتھ حدیث بیان فرما رہے ہیں 3681 کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو ہے وہ صحابی اور وہ تابعین اکرام کو نماز حضور کا سکھاتے ہوئے صرف ایک بار نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے ہیں، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے۔ تو ہم تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بتائے ہوئے طریقے پہ نماز پڑھ رہی ہیں، اور یہ 1450 سال بعد جو پیدا ہوئی فتنہ ہے، یہ مرزا مردود جو عالم بھی نہیں ہے، غیر عالم ہے، جس کے پاس عالم کی سند بھی نہیں ہے، وہ آ جا کر ہم کو نماز سکھا رہے ہیں کہ بھیا تمہاری نماز حدیث کے خلاف ہے۔ تو حضور کی نماز کو زیادہ بہتر حضرت عبداللہ ابن مسعود جانتے تھے، یا پھر یہ مرزا پلمبر جان رہے ہیں، یا پھر یہ جو نقلی اہل حدیث نکلے یہ لوگ جان رہے ہیں، جن کو انگریزوں نے 1889 میں پیدا کیا۔ ان کا نام پہلے وہابی تھا، خود انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے مولانا بٹیالوی صاحب نے ہماری جماعت کے نام پہ وہابی کو پابندی لگائی اور اہل حدیث نام رجسٹرڈ کروائے ان سے، جب انڈیا میں انگریزوں کی حکومت تھی اس وقت۔ تو یہ ہم کو نماز بتائیں گے۔ تو الحمدللہ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر 3681 سے کیا ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں صرف ایک بار رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور میں آپ کو کسی موبائل پہ نہیں پڑھا رہا ہوں، میں آپ کو مسند احمد بن حنبل کی اوریجنل کتاب میں پڑھا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ میرے پاس موبائل سے صرف نہیں بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ موبائل ہے، موبائل نہیں، الحمدللہ اوریجنل کتاب سے جتنی بھی حدیثیں ہم نے اب تک بیان فرمائی ہیں، چاہے موطا امام محمد سے، چاہے ترمذی شریف سے، چاہے ابو داؤد شریف سے، چاہے سنن نسائی سے، یا مسند احمد بن حنبل سے، الحمدللہ تمام کے تمام اوریجنل بک آپ کے سامنے رکھ کر تمام دلائل کو دیا گیا ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں صرف ایک بار رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اب یہ دوسری کتاب امام ابن ابی شیبہ، الحمدللہ یہ کتاب بھی تقریباً 12 جلد میں ہے۔ اگر یہ کتاب کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تو ہم لوگ اٹھا نہیں پائیں گے، اور یہ کتاب بھی 11 جلدوں میں ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 1، اس کا باب ہے جن حضرات کے نزدیک صرف تکبیر تحریمہ میں ہاتھ بلند کیے جائیں، یعنی جن کے نزدیک نماز کا صرف شروع میں تکبیر تحریمہ میں ایک بار رفع یدین کیا جائے۔ امام ابن ابی شیبہ چیپٹر کا نام رکھتے ہیں۔ اس کا حدیث نمبر ہے 2455 ہے، اس کی سند میں تمام راوی ثقہ و صدوق ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اسی وقت ہاتھوں کو بلند کیا کرتے، یعنی رفع یدین کیا کرتے، پھر نماز سے فارغ ہونے تک ہاتھوں کو بلند نہیں کیا کرتے، یعنی پھر دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث نمبر 2455 میں کیا حدیث ہے؟ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو رفع یدین کرتے، اور پھر نماز سے فارغ ہونے تک دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے۔ تو اس حدیث صحیح سے جو امام بخاری و امام مسلم دونوں کے استاد ہیں، امام بخاری ان سے 30 سے زیادہ حدیث اپنی بخاری شریف میں لکھے ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم میں 1500 سے زیادہ حدیث امام ابن ابی شیبہ سے نقل فرمائے ہیں، اور پہلی حدیث ہی صحیح مسلم کی امام ابن ابی شیبہ سے ہے۔ تو کیا روایت فرما رہی ہے کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں تو یہ فرماتے ہیں کہ حضور نماز کے شروع میں صرف ایک بار رفع یدین کرتے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے۔ دوسری حدیث شریف حدیث نمبر 2456، حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز نہ دکھاؤں؟ پھر آپ نے نماز پڑھی اور صرف ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، یعنی صرف ایک مرتبہ رفع یدین کیا۔ آج ہمارے بچے جو ہیں بغیر تحقیق کے، بغیر کتابوں کو پڑھے، بس سامنے والے کی 2-4 حدیث شریف کو دیکھنا ہے اور ادھر ہی ہو جانا ہے کہ بھائی یہ تو حدیث والے، ان کے پاس تو بہت حدیث ہے، لیکن ان کو یہ نہیں دیکھتے کہ ہم جس حدیث شریف پر عمل کرتے ہیں ہمارے علماء کے پاس کتنی حدیثیں ہیں۔ تو ان کو جب یہ ساری کتابوں کو وہ پڑھیں گے تو معلوم چلے گا کہ بھائی ہمارا عمل ان حدیثوں پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی کیا ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں ایک بار رفع یدین کرتے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے۔ اور اسی حدیث شریف کو حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 3681 میں بھی نقل فرمائے۔
ٹھیک. اور یہی حدیث شریف ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے. پھر آگے تیسری حدیث شریف مصنف ابن ابی شیبہ سے، حدیث نمبر ہے 2457. حضرت عاصم بن قلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ہاتھ نہ اٹھاتے تھے. اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں نا، سرکار مولا علی کا بدھ کا عمل کہ سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کیسے نماز پڑھتے تھے. تو امام ابن ابی شیبہ حدیث شریف سند صحیح سے روایت فرماتے ہیں کہ حضرت علقمہ فرماتے ہیں کہ سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جب نماز شروع کرتے تو شروع میں سٹارٹنگ میں رفع یدین کرتے، پھر اس کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہیں کرتے. مولا علی، اب مرزا جو ہے پڑھا لکھا تو ہے نہیں اتنا، وہ کیا کہتا ہے کہ بھائی امام بخاری جو کتاب لکھے جز رفع یدین، جبکہ وہ جز رفع یدین کتاب امام بخاری سے ثابت ہی نہیں ہے. جیسے حدیث کے راوی ہوتے ہیں نا، ویسے کتاب کے بھی راوی ہوتے ہیں. تو حدیث کے راوی جو ہوتے ہیں روایت کرنے والے، وہ اول درجے کے متقی پرہیزگار سچے، ٹھیک ہے، اور ان کا حافظہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. بہت ساری شرائط ہے، 5 شرائط ہے حدیث صحیح ہونے کی. تو ایسی ہی جو ہے کتاب روایت کرنے والے راوی کے لیے بھی ہے کہ وہ متقی پرہیزگار ہونا چاہیے، وہ سچا ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے، اول درجے کا متقی پرہیزگار ہونا چاہیے. تو جو راوی حدیث بیان، جو کتاب بیان کرنے والا شخص ہے، اس میں سے 2 شخص پہ کلام ہے. ایک تو مجہول ہے اور دوسرے کے بارے میں ہے کہ وہ شخص جب پیشاب کرتا تھا تو کھڑے کھڑے پیشاب کرتا تھا، پانی نہیں لیتا تھا اور ویسے ہی جا کے نماز پڑھتا تھا. وہ شخص جو ہے نماز ترک کرتا تھا، نماز کا پابند نہیں تھا. وہ شخص جو ہے پیسے لے کر حدیث بیان کیا کرتا تھا. اس کے مرنے کے بعد جب کسی شخص نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کیا حال ہے، تو کہہ رہا ہے کہ میں جہنم میں جل رہا ہوں. بولے کیوں؟ بولے کیوں کہ میں حدیث بیان کرنے کے پیسے اجرت دیا کرتا تھا. اور اس کی روایت، اس کی کتاب کو، یعنی اس کی بیان کردہ کتاب کو اس نے منسوب کر دیا کہ یہ امام بخاری کی ہے. اب اس پر یہ لوگ عمل کرنے لگ گئے. کیوں؟ کیونکہ بھائی اس میں رفع یدین کی حدیث ہے. جبکہ وہ کتاب کو وہ پڑھ لیں گے تو انہی کے لیے موت ہے، کیونکہ یہ لوگ رفع یدین کانوں تک کرتے ہیں، اس نے کانوں تک کرنے کی ہے. یہ لوگ صرف رکوع میں رفع یدین کرتے ہیں اور جز رفع یدین میں سجدے کی رفع یدین بھی ہے، جبکہ یہ نہیں کرتے. خیر بہرحال وہ الگ ٹاپک ہے، وہ دکھایا جائے گا انشاءاللہ. تو اس میں ایک پہلی حدیث مرزا کہتا ہے کہ امام بخاری پہلی حدیث جز رفع یدین میں نقل فرمائے ہے، بخاری شریف میں نہیں. جز رفع یدین میں پہلی حدیث مولا علی سے روایت فرمائے ہیں کہ سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. جبکہ یہ حدیث ضعیف ہے. اس میں ایک راوی ہے عبد الرحمن ابن ابی زناد، اس کو امام ہاشمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف لکھے ہیں. لیکن یہ تو اپنے مذہب کی حدیث ہے نا، اب وہ ضعیف بھی ہے تو اس کو صحیح بول کے پیش کرنا ہے. باقی ان کے انبھکت ہے نا صحیح ماننے کے لیے، ان کے انبھکت کو بھی ضرورت نہیں ہے بھیا تحقیق کرنے کی. مرزا بابے نے کہہ دیا صحیح ہے تو حدیث صحیح ہے، مرزا بابے نے کہہ دیا حدیث ضعیف ہے تو ضعیف ہے. پھر وہی حدیث شریف ترمذی شریف میں بھی ہے، اس میں بھی عبد الرحمن ابن ابی زناد ہے جو ضعیف راوی ہے. لیکن اب ان کا کہنا ہے کہ نہیں، سرکار مولا علی روایت فرما رہے ہیں، وہ تینوں خلفاء کے پیچھے نماز پڑھ چکے ہیں. اگر رفع یدین منسوخ ہوتی تو پھر وہ کیوں روایت فرماتے؟ اور اگر مولا علی کی رفع یدین والی حدیث ہم مان بھی لیں تو وہ رفع یدین والی حدیث تو اس وقت کی ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا کرتے تھے. تو جب حضور رفع یدین کرتے تھے تو صحابہ بھی کیا کرتے تھے، اور صحابہ اکرام جو ہے رفع یدین کرنے کی حدیث بھی بیان کی ہے. لیکن جب حضور رفع یدین چھوڑ دیے تو صحابہ اکرام بھی رفع یدین چھوڑ دیے. اب سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بتائی ہوئی حدیث پر یہ لوگ جو ضعیف حدیث ہے اس کے مطابق رفع یدین کرتے ہیں. لیکن خود مولا علی کا کیا عمل، حضرت امام بخاری اور امام مسلم کے استاد اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں خود مولا علی کا اپنا عمل بتا رہے ہیں کہ سرکار مولا علی، حدیث نمبر 2457، حضرت عاصم بن قلیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، پھر اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے، بات ہی ختم ہو گئی. تو جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرما دیے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کے دروازے ہیں، تو پھر مولا علی کی باتوں کو ہم کو مان لینا ہے، ان کے عمل کے مطابق نماز پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد ہم کو کسی کی نہیں دیکھنا، چاہے مرزا آ جائے، مرزا کا باپ آ جائے ہمارے سامنے. یہ مرزا کے باپ ہے جو ابلیس اس کو
بتاتے رہتا ہے کیسے لوگوں کو گمراہ کرنا، وہ بھی آ کے بیان کرے گا، ہم نہیں سنیں گے۔ ہم رفع یدین کے معاملے میں بہت لوگ ہمارا موقف پوچھتے ہیں کہ بھائی رفع یدین پر آپ کا کیا موقف ہے، کیونکہ رفع یدین کی حدیث تو آپ صحیح بولتے ہیں لیکن پھر عمل بھی نہیں کرتے ہیں۔ آپ کبھی بھی دیکھیے گا اہل سنت کے علماء کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ رفع یدین کی صحیح حدیث نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رفع یدین کی صحیح حدیث ہے۔ رفع یدین کی صحیح حدیث کہاں کہاں ہے؟ صرف رفع یدین رکوع میں ہی تھوڑی کرنا ثابت ہے، رفع یدین کی حدیث تو سجدے میں بھی رفع یدین ثابت ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ حضور ہر تکبیر میں رفع یدین کرتے تھے۔ مصنف صحیح سنن نسائی کی حدیث شریف ہے کہ حضور جو ہے سجدے میں بھی رفع یدین کیا کرتے تھے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث شریف ہے کہ حضور سجدے میں بھی رفع یدین کیا کرتے تھے۔ امام ابن ابی شیبہ جو ہے حدیث شریف نقل فرمائے ہیں، کئی صحابہ اور تابعین سے پورا ایک چیپٹر، ایک باب باندھے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان رفع یدین کا حکم۔ اور آپ نے صحابہ اکرام جس میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر، جن سے 4 حدیث بخاری شریف میں ہیں اور 4 حدیث صحیح مسلم میں ہیں رکوع میں رفع یدین کرنے کی، وہ خود سجدے میں رفع یدین کر رہے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں رفع یدین کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور صرف رکوع والی نہیں ہے بلکہ حضور کی رفع یدین والی ہر تکبیر میں رفع یدین ثابت ہے صحیح حدیث سے، کہ جب بھی اللہ اکبر کہتے حضور تو رفع یدین کرتے۔ اس کو آپ اپنے ذہن میں بیٹھا لیجیے۔ یہ نہیں کہ کوئی رفع یدین کی حدیث دے تو ہم کو پریشان ہونا ہے، نہیں، ہم تو کہتے ہیں رفع یدین کی حدیث ہے، لیکن رفع یدین صرف رکوع کی حدیث نہیں ہے کہ صرف رکوع میں حضور کرتے تھے۔ رفع یدین کی حدیث ہے کہ حضور ہر تکبیر میں کرتے تھے، یعنی 28 4 رکعت کی نماز میں 28 جگہ رفع یدین حضور کرتے تھے۔ پھر حضور رکوع کی ہر تکبیر کی رفع یدین کو چھوڑ دیے، پھر آپ کیا کیے؟ سجدے میں رفع یدین کیے، رکوع میں اور سجدے میں کرنا شروع کیے۔ صحابہ اکرام سجدے میں کرتے تھے اور وہ حدیث بھی بیان کی گئی، وہ بھی سند صحیح سے موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو بیان کرنے والے وہی راوی ہے جو حضرت مالک بن حویرث، جن کے بارے میں یہ لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت مالک بن حویرث 9 ہجری میں ایمان لائے، اور وہ روایت فرما رہے رکوع کی رفع یدین۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رفع یدین حضور آخر نماز تک کرتے رہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ اصول آپ کا ہے تو وہی مالک بن حویرث سے سنن نسائی کی حدیث شریف ہے جو بھی بتائیں گے آپ کو، کہ مالک بن حویرث سجدے کی رفع یدین کر رہے ہیں، بیان فرما رہے حضور سے کہ حضور کیا کرتے تھے۔ ابھی راضی جو پچھلے کلاس میں انکار کیا نا، وہ حدیث شریف لے کر آئے، وہ دکھائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو سجدے کی رفع یدین بھی ہے، پھر حضور سجدے کی رفع یدین ترک کر دیے، پھر حضور رکوع میں رفع یدین شروع کیے، تو صحابہ اکرام رکوع میں کرنا شروع کر دیے، تو رکوع کی بھی رفع یدین کی صحیح حدیث ہے۔ پھر حضور رکوع کی رفع یدین کو بھی چھوڑ دیے، پھر نماز کے شروع میں صرف ایک بار رفع یدین کیا کرتے تھے جو حضور کی آخری نماز ہے، تمام رفع یدین کو آپ نے منسوخ کر دیا۔ پھر نماز کے شروع میں ایک بار رفع یدین کیا جاتا تھا، جن کی دلائل کو الحمدللہ 4-5 کلاسز میں اوریجنل بک سے دکھایا جا رہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے؟ اگر اب یہ کہیں گے آپ کو کہ بھائی رفع یدین کی صحیح حدیث ہے، تم کیوں نہیں کرتے ہو، تو آپ کہیے گا میرے پاس نہیں کرنے کی بھی صحیح حدیث ہے الحمدللہ۔ اور رہی بات اگر کرنے کی صحیح حدیث ہے تو کرنا ہے، تو کرنے کی، اور آپ کو رفع یدین سے اتنی محبت ہے تو کرنے کی صرف رکوع میں ہی تھوڑی ہے، کرنے کی تو سجدے میں بھی صحیح حدیث ہے، کرنے کی تو ہر تکبیر میں بھی صحیح حدیث ہے، تو پھر آپ صرف رکوع میں کیوں کرتے ہو؟ اگر اتنی زیادہ رفع یدین سے محبت ہے تو سجدے میں بھی کیجیے، ہر تکبیر میں کیجیے، پھر جب بھی اللہ اکبر کہیے تب بھی رفع یدین کی گیٹ بند کریے، گاڑی کا آواز آتا ہے تو آپ بولیے اس میں بھی کیجیے، تو پھر وہ دایاں اور بایاں بھاگنا شروع کریں گے۔ ان کو رفع یدین سے محبت نہیں ہے، ان کو صرف بغض ہم لوگوں سے ہے۔ یہ حضور کی محبت میں رفع یدین نہیں کرتے بلکہ احناف کے بغض و حسد میں رفع یدین کرتے ہیں۔ اگر رفع یدین سے محبت ہے تو پھر رفع یدین ہر تکبیر میں کیجیے اور سجدے میں بھی کیجیے، ٹھیک ہے؟ ہم رفع یدین ہمارے نزدیک ثابت ہے تو صرف رکوع میں ثابت نہیں ہے بلکہ ہمارے نزدیک صحیح حدیث سے سجدے میں بھی ہے اور ہر تکبیر میں بھی ہے، لیکن ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ یہ سب تمام رفع یدین جو ہے سب منسوخ ہو گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ چکے تھے، صرف آخر نماز کے شروع میں ایک بار کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ نہیں کرتے تھے، جن کی حدیث اتنی ساری آپ کو پیش کی جا رہی ہے۔ اور سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بھی حدیث ہے کہ سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی نماز کے شروع میں ایک بار رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اب آئیے حدیث نمبر، مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 حدیث نمبر ہے
2458 حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ہاتھ نہ اٹھاتے تھے۔ یہ کون صحابی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے شروع میں صرف ایک بار رفع یدین کر رہے ہیں، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کر رہے۔ یہ کون صحابی ہے؟ یہ وہ صحابی نہیں ہے جو 8 ہجری میں ایمان لائے یا 9 ہجری میں ایمان لائے یا حضور کی بارگاہ میں صرف 10 دن رہے یا حضور کی بارگاہ میں صرف 1 دن رہے، بلکہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جو اس حضور جب اعلان نبوت کیے تھے تو 8ویں انسان تھے اسلام قبول کرنے والے، الحمدللہ، اور حضور کے ساتھ آپ 13 سال رہے، اعلان نبوت سے لے کے حضور کی ظاہری دنیا سے ظاہری وفات تک، وصال تک آپ کے ساتھ رہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جو حضور کے ساتھ سفر میں بھی رہا کرتے تھے اور حضور کے ساتھ گھر میں بھی رہا کرتے تھے۔ وہ نماز میں صرف ایک بار رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اب آئیے آگے، حدیث نمبر 2459 حضرت اشعث فرماتے ہیں کہ حضرت شعبی صرف پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، صرف پہلی تکبیر کے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد ہاتھ نہ اٹھاتے تھے، اس کے بعد دوبارہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے آگے حدیث نمبر 2460 حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر کہو تو ہاتھوں کو بلند کرو، پھر باقی نماز میں ہاتھوں کو بلند نہ کرو۔ اور یہ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، صحابہ اکرام کے اسٹوڈنٹ ہیں، جن کے کئی صحابہ اکرام استاد ہیں، وہ نماز صحابہ اکرام سے سیکھ کر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ جب تم نماز شروع کرو تو شروع میں ایک بار صرف رفع یدین کرو، اس کے بعد کہیں بھی رفع یدین نہیں کرو۔ اور حضرت ابراہیم یہ تابعی ہے، ان کے وقت میں تو نہ حضرت امام شافعی پیدا ہوئے تھے، نہ امام احمد بن حنبل کی پیدائش ہوئی تھی، نہ امام بخاری پیدا ہوئے تھے، نہ امام مسلم کی پیدائش ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 2461 حضرت ابو اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود اور سرکار مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے اصحاب صرف نماز کے شروع میں ہاتھ بلند کیا کرتے تھے، نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے، اس کے بعد رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ کون کون رفع یدین نہیں کرتے تھے؟ سرکار مولا علی کے شاگرد اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، جنہوں نے حدیث اور نماز حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے سیکھی اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی۔ ان دونوں کے اسٹوڈنٹس جو ہے اصحاب نماز کے شروع میں ایک بار رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اور یہ سب جو ہے امام بخاری امام مسلم سے بہت سینئر ہے، بہت زیادہ سینئر ہے، ان کو شرف تابعیت نصیب ہے، صحابہ اکرام کی اسٹوڈنٹ ہے، صحابہ اکرام سے نمازیں سیکھی اور صحابہ اکرام ان کے استاد ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے آئیے، حدیث نمبر 2462 حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ سوائے تکبیر تحریمہ کے نماز میں ہاتھ بلند مت کرو۔ صحابہ کے استاد، صحابہ کے شاگرد جو نماز صحابہ کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور صحابہ اکرام جن کے ٹیچر ہیں، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ نماز کے شروع میں صرف اپنے ہاتھ کو بلند کرو، رفع یدین کرو، اس کے علاوہ کہیں بھی رفع یدین نہیں کرو۔ اور اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام مسلم، امام بخاری کے استاد۔ پھر حدیث نمبر 2463 حضرت طلحہ فرماتے ہیں کہ حضرت خیثمہ اور حضرت ابراہیم صرف نماز کے شروع میں ہاتھ بلند کیا کرتے تھے، یعنی رفع یدین کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ نہیں۔ پھر حدیث نمبر 2464 حضرت اسماعیل فرماتے ہیں کہ حضرت قیس صرف نماز شروع کرتے وقت رفع یدین کیا کرتے تھے۔ یہ سب تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی، صحابہ اکرام کے اسٹوڈنٹ۔ یہ لوگ نماز کے شروع میں رفع یدین نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ آپ صحابہ اکرام کے اسٹوڈنٹ ہیں، صحابہ اکرام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہیں، صحابہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، مرزا کے پیچھے نماز نہیں پڑھے ہیں،
صحابہ اکرام سے ڈائریکٹ نماز سیکھے ہیں، تو زیادہ بہتر نماز جو صحابہ کو دیکھ کر جان رہا ہے، جو صحابہ کو دیکھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، وہ زیادہ بہتر حضور کی نماز کا طریقہ وہ جانیں گے، یا پھر جو آج 10x10 کے کمرہ میں رہ کر جو وہی گول گول گھوم رہا ہے وہ نماز بہتر جانے گا؟ جن کو سنی علماء بلا رہے ہیں کہ آؤ سامنے مناظرہ کرو، تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، کمرہ سے باہر نکلے گا بھی نہیں، کیونکہ اس کو معلوم ہے کمرے کی فضا اور ہے، مناظرے کی فضا اور ہے، دھندا پانی بند ہو جائے گا اس کا۔ 10x10 کے کمرے میں صرف بھولے بھالے لوگوں کو ہی گمراہ کرنا ہے، یہ تو بیان کر دی ہے۔ حدیث نمبر 2465، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف 7 مقامات پر ہاتھ اٹھائے جائیں، نماز شروع کرتے وقت جب بیت اللہ پر نگاہ پڑے، صفا پر، مروہ پر، میدان عرفات میں اور مزدلفہ میں، اور رومی جمار کرتے وقت۔ یہ 7 جگہ پر ہی ہاتھ اٹھانا ہے، جس میں سے ایک ہے کہ نماز کے شروع میں، پھر اس کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھانا ہے۔ حدیث نمبر ہے 2466، حضرت مسلم جہنی فرماتے ہیں کہ حضرت ابو لیلہ صرف تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ اٹھایا کرتے تھے۔ حضرت ابو لیلہ جو ہے وہ صرف تکبیر تحریمہ کے وقت نماز کے شروع میں رفع دین کیا کرتے تھے، اس کے علاوہ نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت مجاہد فرماتے ہیں، حدیث نمبر 2467 یعنی 2467، حضرت مجاہد فرماتے ہیں، حضرت مجاہد بہت جلیل القدر تابعی ہے، 104 ہجری آپ کا سن وصال ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر کو صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے اسٹوڈنٹ ہے حضرت مجاہد۔ اب دیکھیے جن کی حدیث کو یہ پڑھ کر رفع دین کر رہے ہیں، صحیح بخاری شریف میں 5 حدیثیں رفع دین کرنے کی رکوع میں، کتنی حدیثیں صحیح بخاری میں؟ اور صحیح مسلم میں 6، بخاری شریف میں 5 اور مسلم شریف میں 6، صحیح بخاری میں صرف 2 صحابی سے ہے، ایک حضرت عبداللہ ابن عمر سے 4 حدیثیں، اور ایک حضرت مالک بن حویرث سے، 2 صحابی سے 5 حدیث بخاری میں ہے، صحیح مسلم شریف میں 6 حدیث ہے، 4 حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے، اور ایک حدیث شریف حضرت وائل بن حجر سے، ایک حدیث شریف مالک بن حویرث سے۔ مطلب بخاری اور مسلم کی جو حدیثیں ہیں رفع دین کرنے کی وہ 3 صحابی سے ہیں، ابن عمر سے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے 8 حدیث شریف، ملا کے دونوں کی ایک ہی روایت ہے لیکن الگ الگ کاؤنٹ کیا جائے تو 8، ایک مالک بن حویرث سے اور ایک حضرت وائل بن حجر سے۔ تو اب 8 حدیث کن سے ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر سے، جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، وہ رکوع کی رفع دین بیان کیے۔ تو اب یہ کن کی حدیث کو پڑھ کے رفع دین کر رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر کی۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن عمر کی بیان کرتا حدیث کو پڑھ کے یہ تو رفع دین کر رہے ہیں، لیکن اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کیا خود رفع دین کرتے تھے؟ ان کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تو امام ابن ابی شیبہ، امام بخاری، امام مسلم کے استاد، اپنی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 حدیث نمبر 2467 2467 میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ اب یہ بخاری اور مسلم کی 8 حدیث کا جواب آ گیا، جن کی حدیث کو پڑھ کر یہ رفع دین کر رہے ہیں۔ وہ راوی، وہ صحابی خود رفع دین نہیں کرتے تھے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت اسود اور حضرت علی، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف نماز کے شروع میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے دیکھا، نماز کے شروع میں رفع دین کرتے ہوئے دیکھا۔ اب اس کو غور سے سوچیے آپ کہ جن کی حدیث بخاری شریف میں ہے، بخاری اور مسلم میں جن سے 4 حدیث روایت کی گئی ہے رفع دین کرنے کی، وہ خود حضرت عبداللہ ابن عمر نماز میں رفع دین نہیں کر رہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے صرف رکوع کی رفع دین کی حدیث نہیں ہے، بلکہ سجدے میں بھی رفع دین کرنے کی حدیث ہے۔ تو جو حضرت عبداللہ ابن عمر سجدے میں رفع دین کی حدیث بیان کرے، رکوع کی رفع دین کی حدیث بیان کرے، اور وہ خود نماز میں رفع دین نہ کرے، اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور پہلے جب رفع دین کیا کرتے تھے اس وقت لوگ رفع دین کرتے تھے، حدیث بیان کی گئی، اور پھر جب حضور رفع دین چھوڑ دیے تو یہ بھی رفع دین چھوڑ دیے۔
تو بھائی ہم بخاری میں ہے رفع یدین کرنے کی حدیث تو ہم کو کر لینا ہے، تو ہم تو بتائیں بھائی بخاری شریف میں جو ہے حدیث شریف جوتے پہن کے نماز پڑھنے کی ہے، بغیر جوتے کے نماز پڑھنے کی حدیث بخاری میں ہے ہی نہیں، حدیث نمبر 386۔ لیکن کسی وہاں کسی مرزائی کا کسی اہل حدیث کا اس پہ عمل نہیں ہے، جوتے اتار کے ہی نماز پڑھتے ہیں وہ۔ بخاری شریف میں 4 حدیث شریف، حدیث نمبر 224، 225، 226، 2471 کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے استنجا فرمائیں۔ بیٹھ کر استنجا کرنے کی حدیث پوری بخاری میں نہیں، کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی حدیث مسلم میں ہے، لیکن بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث پوری مسلم میں نہیں ہے۔ لیکن بخاری مسلم سے ہٹ کر ترمذی کے حدیث نمبر 12 پہ سب عمل کرتے ہیں اور سب بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں۔ تو یہ سب سمجھنے کی چیز ہے کہ ہم کو بھائی صرف بخاری کی حدیث نہیں چاہیے، ہم کو بخاری میں حدیث ہے لیکن ہم کو دیکھنا ہے کہ کیا یہ حدیث شریف جو ہے سنت ہے، کیا یہ حدیث شریف ناسخ ہے یا منسوخ ہے۔ بخاری شریف میں حدیث شریف کھڑے ہو کے پانی پینے کی ہے، اب کہیں گے بھائی بخاری شریف میں حدیث ہے پانی پینے کی، ہم کو کھڑے ہو کے پانی پینا ہے، تو اس کو بخاری کو اس حدیث شریف کو پڑھا کے بخاری میں جو حدیث شریف کھڑے ہو کے پانی پینے کی اس کو پلا دیجیے پانی، 1 بوتل 1 لیٹر اچھے سے لیٹر سے ناپ کے پلا دیجیے، اور پھر اس کو صحیح مسلم سے 4 حدیث بیان کیجیے۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے کہ حضرت صحابی فرماتے ہیں جب حضور نے کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے دیکھا تو ڈانٹ کے منع فرمایا۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث شریف ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کھڑے ہو کے کھا لے یا پی لے تو انگلی ڈال کے الٹی کرے، اور پھر اس کو بولیے کہ اب اس حدیث کے مطابق انگلی ڈال کے الٹی کرو، پورا 1 لیٹر پانی نکالو۔ مطلب مذاق بنا لیے، بخاری شریف میں مسلم شریف میں، بخاری شریف میں مسلم شریف میں، دوسری جگہ ہم کو عمل نہیں کرنا ہے، جبکہ خود باقی چیزوں پہ خود بخاری اور مسلم کی حدیث کو چھوڑ کے عمل کر رہے ہیں۔ لیکن اتنا ہم کو معلوم رہے گا تب نا ہم اس کو جواب دیں گے۔ ہم کو بخاری اور مسلم صرف نہیں دیکھنا ہے، ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ حضور کی سنت سند صحیح کے ساتھ کہاں سے ثابت ہو رہی ہے۔ اگر حضور کی سنت ناسخ حدیث، اگر حضور کی سنت ابو داؤد سے ثابت ہو رہی ہے ہم کو وہاں سے لینا ہے، ترمذی سے ثابت ہو رہی ہے ہم کو وہاں سے لینا ہے۔ بھائی یہ صرف ہمارا اصول تھوڑی ہے، اس پر تو عمل ان کا بھی ہے۔ بخاری مسلم کی 4 حدیث شریف پیشاب کرنے والی کھڑے ہو کے ہے، اس کو نہیں آپ عمل کر رہے ہیں، آپ عمل کر رہے ہیں 4 حدیث بخاری کی یا مسلم کی حدیث کو چھوڑ کے ترمذی کی حدیث نمبر 12 میں۔ اور حضرت امی جان عائشہ صدیقہ فرما رہی ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ حضور کھڑے ہو کر استنجا کیا کرتے تھے وہ شخص جھوٹا ہے، اس کی تصدیق نہ کرو۔ حضرت امی جان عائشہ صدیقہ نے سیدھا فرما رہی ہے کہ اس کی تصدیق ہی نہ کرو، اس کو سچائی مت جانو جو یہ کہے کہ حضور کھڑے ہو کر استنجا کیا کرتے تھے۔ حضور اکثر بیٹھ کر استنجا کرتے تھے، تو بخاری مسلم کی حدیث کا کیا ہوا؟ تو خیر بہرحال اب بخاری شریف اور مسلم شریف میں جو 4 حدیث شریف رفع یدین کرنے کی ہے رکوع میں، اب جو صحابی جو حدیث کو بیان کر رہے ہیں وہ صحابی خود نماز میں صرف 1 بار رفع یدین کر رہے ہیں، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کر رہے۔ یہی حدیث شریف طحاوی شریف میں بھی امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ لا رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نماز کے شروع میں 1 بار رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے۔ اسی حدیث شریف کو امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام احمد بن حنبل اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، اور امام مالک امام اعظم ابو حنیفہ دونوں کے شاگرد ہیں اور بہت بڑے فقیہ ہیں، جن کے بارے میں آیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں جب آپ آئے تھے علم حدیث سیکھنے کے لیے تو امام اعظم فرماتے ہیں قرآن یاد ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، تو امام اعظم فرماتے ہیں امام محمد کو جاؤ قرآن سیکھ کر آؤ، قرآن یاد کر کے آؤ۔ امام محمد کا حافظہ اتنا اسٹرانگ تھا، آپ گئے اور صرف 7 دن میں قرآن حفظ کر لیے، 7 دن میں قرآن حفظ کر کے آ گئے تھے۔ وہ امام محمد اپنی کتاب موطا امام محمد میں لکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر صرف نماز کے شروع میں 1 بار رفع یدین کرتے تھے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے۔ اور یہاں بھی ہے امام بخاری اور مسلم کی استاد کی کتاب کہ حضرت عبداللہ ابن عمر صرف 1 بار رفع یدین کر رہے، اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کر رہے۔ تو اب یہ بخاری مسلم کی حدیث کا جواب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری کلاسز میں باقی کے جو 2 صحابی ہیں نا ان کی بھی جو روایت ہے اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا انشاءاللہ۔ اب 2 حدیث اور بیان کر دیتے ہیں اس میں، باقی پھر یہ چیپٹر کلوز کر دیں گے۔ حدیث نمبر ہے 2468 2468۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضرت اسود اور حضرت علقمہ نماز شروع کرتے وقت ہاتھ بلند کرتے تھے، اس کے بعد نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔
اور پھر حدیث نمبر 2459 حضرت اسود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز ادا کی. ان کے ساتھ خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نماز ادا کی. انہوں نے صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ بلند کیے, یعنی رفع یدین کیے. حضرت ملک فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت شعبی, حضرت ابراہیم اور حضرت ابو اسحاق کو دیکھا کہ وہ صرف نماز شروع کرتے وقت ہاتھ بلند کیا کرتے تھے, یعنی رفع یدین کیا کرتے تھے, اس کے علاوہ نہیں کرتے تھے. یہ صرف نمبر بتا کر آپ کو میں بیان نہیں کر رہا ہوں کہ میرا ٹیبل خالی ہے, کتاب نہیں ہے, آپ کو میں نے نمبر بتا دیا, بس جائیے آپ ڈھونڈیے حدیث کو. نہیں, یہ کتاب ہم لوگ پاس اویلیبل نہیں تھی. آپ لوگوں کے لیے اس کتاب کو منگائے الحمدللہ, اور اوریجنل بکس سامنے رکھ کر اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ پھر باہر نکلنے کے بعد لوگ آپ کو گمراہ نہیں کر پائے کہ صادق وارثی صرف جو ہے آپ کو جھوٹ بول کر حدیث بیان کر دیا, حالانکہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. تو یہ اوریجنل بک اگر کوئی بولے گا کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے, سیدھا اس کو پکڑ کے لائیے گا اور یہ ساری حدیث اوریجنل بک پہ پڑھا دیجیے گا. تو دو مستند کتاب, ایک مسند احمد بن حنبل امام بخاری کے استاد, اور مصنف ابن ابی شیبہ, یہ دونوں استادوں کی کتاب سے میں نے ثابت کیا کہ الحمدللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیا تھی کہ آپ نماز میں شروع میں صرف ایک بار رفع یدین کرتے تھے, اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے تھے. اور اسی حدیث کے مطابق, اسی سنت کے مطابق ہم نماز کے شروع میں صرف ایک بار رفع یدین کرتے ہیں, اس کے علاوہ رفع یدین نہیں کرتے ہیں. ہم احناف کے نزدیک نماز کے شروع میں ایک بار رفع یدین کرنا سنت ہے. کیا ہے؟ نماز میں صرف ایک بار رفع یدین کرنا حضور کی سنت ہے, اور تکبیر تحریمہ کی رفع یدین تو فرض ہے. اس پر تو کسی کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمارا عمل ان حدیث, ان دلائل سے ثابت ہوا. اب تک جتنی کلاسز ہوئی ہے اوریجنل بک سے آپ کو دلائل دیا گیا ہے. ٹھیک.